على آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کا کرم ہے کہ اس نے دینی مجلس میں شرکت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ خواتین دینی مجلس میں شرکت کریں. یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر وصول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے محترم خواتین، اللہ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی بیش بہا دولت سے سرفراز کیا ہے. اگر ایمان نہ ملے کسی انسان کو، دنیا کی ساری دولتیں نہیں بلکہ ساری دنیا مل جائے، نتیجے کے اعتبار سے وہ صفر ہے. اور کسی بھی انسان کو ایمان ملا ہے، دنیا کے اسباب و وسائل اس کے پاس اگرچہ تھوڑے مہیا نہ ہوں، اس کو ایک وقت کھانا ملتا ہو دوسرے وقت نہ ملے، تن پر لباس بھی ڈھنگ کا نہ ہو، سر چھپانے کے لیے گھڑی نہ ہو، سماج میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی سلام کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن ایمان اس کے پاس ہے، نتیجے کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے. تو ایمان اصل بنیاد ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اس ایمان کی بنیاد ہی پر مرنے کے بعد کے تمام فیصلے موقوف ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو بنانے اور بچانے کی فکر کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں آنے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. فرمایا آپ نے منہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت مؤمنا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان والے پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان لے کر کے چلے جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی ہے. دوسری قسم آپ نے فرمایا منہم من یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت کافرا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کافرانہ زندگی گزارتے ہیں اور دنیا سے کفر لے کر ہی جاتے ہیں. تیسری قسم آپ نے فرمایا منہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافرا. ایمان والے گھر میں پیدائش ہوئی، ایمانی ماحول پایا، لیکن قسمت کا اتنا کھوٹا ہے وہ انسان کے مرتے وقت دنیا سے کفر کی حالت میں جا رہا ہے. اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانی گھرانہ دیا تھا، ایمانی بول دیے تھے، ایمان کی رونق اس دل کے اندر موجود تھی، لیکن اس ایمان کی اس نے قدر و قیمت نہ کی، اس کی عظمت کو نہ پہچانا، ایمان کے حقوق کو، کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقدری کی سزا یہ دی کہ مرنے سے پہلے ایمان کو چھین لیا. کتنے ایسے انسان دنیا سے جاتے ہیں جن کا نام دنیا کے رجسٹر میں ایمان والوں کی فہرست میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا نام اللہ کے یہاں ایمان والوں کی فہرست سے کٹ چکا ہوتا ہے، کافروں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. یہ بدنصیب لوگ ہیں. آج کے دور میں ایمان کے بہت سے ڈاکو پھر رہے ہیں، ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں. باقاعدہ پلاننگ کے طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان پر شرفوں مارا جائے، ان کے ایمان کو لوٹا جائے.
اس لیے کہ غیر قوموں کو بھی معلوم ہے کہ ایمان والوں کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی ہے. اسی وجہ سے ساری دنیا ہماری دشمن ہے. دنیا کو جو ہم سے دشمنی ہے وہ ہمارے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، ہماری طاقت و قوت اور اقتدار و حکومت کی وجہ سے نہیں، ہماری کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں. دنیا کو جو عداوت و دشمنی ہے اور دنیا جو ہماری مخالفت کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے. ان کے پاس ایمان موجود ہے. اس ایمان کے ہوتے ہوئے جب بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور مکمل اسلام پہ چلنا شروع کر دیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور پھر کچھ ہی دنوں میں ساری دنیا کا نقشہ پلٹ سکتا ہے، پاسا پلٹ سکتا ہے. اس لیے ساری دنیا آج ہماری مخالف ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا قیمتی سرمایہ ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنا قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت سرمایہ دیا ہے. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کو ایمان کی قیمت معلوم تھی تو بلال کا ریت پر گھسیٹا جانا اور اسی طریقے سے حضرت خباب کا انگاروں پر لیٹ جانا اور حضرت عثمان بن مظعون کا کمرے میں بند کر کے دھوا دیا جانا، زنیرہ کی آنکھوں کا پھوڑ دیا جانا، سمیہ کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور اسی طریقے سے یاسر کا دنیا سے اسی طریقے سے شہید ہو کر چلا جانا، یہ سب آسان ہو گیا تھا. اس لیے کہ ان کے سامنے ایمان کی قیمت تھی کہ دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی اذیتیں یہ ساری کی ساری کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں ایمان کے مقابلے میں. تمام پریشانیوں کو، دشواریوں کو اور ہر قسم کی مشکلات کو گوارا کرنا، انگیز کر دینا یہ آسان ہے، لیکن ایمان کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے وہ تمام پریشانیوں کو برداشت کرنے چاہیے. ایمان کی قیمت ان کے اندر ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے لا اطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ اور ذائقہ مل گیا. کس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، دین اسلام کو اپنا دین سمجھ کے راضی ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر خوش ہو گیا، اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا. آج ہمیں ایمان کا ذائقہ نہیں ملا ہے. ایمان کی لذت جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ایمان کی لذت ہو تو دنیا کی تمام رونقوں کو، دنیا کی تمام بہاروں کو اور دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے ایمان کے مقابلے میں. پائے اعتقاد سے انسان ان سب کو دور کر دے گا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ایمان کے مقابلے. آپ دیکھیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو کافر بادشاہ نے پکڑا، ان کے 2 ساتھیوں کو کڑھاؤ میں ڈال کر کے ابال دیا ان کے سامنے. بادشاہ نے کہا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حشر کیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے. کہا یہ انجام دیکھ رہے یہی تمہارے ساتھ ہوگا. کہ ٹھیک ہے جو ہو سکے تم کر لو، لیکن ایمان کا سودا کرنے یہ ہم سے ممکن نہیں. چونکہ ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک ذرہ برابر کوئی ایمان بچا کر کے دنیا سے لے گیا تو دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ان کے سامنے حدیث ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کسی سودے پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں. بادشاہ نے لالچ دی کہ ہم تمہیں اپنے ملک میں شریک کر رہے ہیں، آدھا ملک دے دیں گے. انہوں نے فوراً حساب لگایا کہ آدھا ملک دے گا، آدھی دنیا نہیں. اور ادھر میرا ایمان مجھے پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دلا رہا ہے. تو میں اس آدھے ملک کو لے کر کے کیا کروں گا؟ اگر ابھی یہ مجھے کڑھاؤ میں ڈال دیتا ہے اور میں تل جاتا ہوں، جل جاتا ہوں
ابھی اللہ 10 گنا بڑی دنیا سے جنت دے گا، یعنی یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب لے کر جانے لگے گڑھاؤں کی طرف، اس کے پاس پہنچے تو حضرت حذیفہ کے آنسو آ گئے۔ جلاد نے جا کے خبر دی کہ وہ رونے لگا کہ اچھا واپس لاؤ۔ واپس لایا گیا کہ کیوں رو رہے تھے؟ میں تو پہلے کہہ رہا تھا ڈر گئے تم، کہ نہیں نہیں موت سے نہیں ڈرا۔ پھر یہ آنسو کیسے؟ کہنے لگے رو رہا ہوں اس بے بسی پر کہ آج اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے، لیکن میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ کاش جسم میں میرے جتنے روئے اور بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور میں اپنے اللہ پر ایک ایک کر کے ساری جانیں لٹا دیتا، ساری جانیں دے دیتا اللہ کی محبت میں۔ یہ ہے ایمان کی عظمت، ایمان کی قدر، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت۔ یہ جب دل کے اندر بیٹھ جائے تو پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ حضرت حذیفہ کے دل میں ایمان کی قدر بیٹھی ہے، ایمان کی عظمت بیٹھی ہے، تو ساری چیزوں کو ٹھکرا دینا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ تو محترم خواتین، ایمان کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں انسان جائے گا اس کا نام ہے جوہینہ، اور جس قبیلے کا ہے اس قبیلے کا نام بھی جوہینہ ہے، اور عرب میں یہ قبیلہ موجود ہے۔ یہ سب سے آخری انسان ہوگا جنت میں جانے والا۔ اس بندے کو اللہ جہنم سے نکالے گا، اپنے پاس کھڑا کرے گا اور اللہ پوچھے گا، اللہ اسے کہے گا مانگ بھائی کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب وہ مانگنا شروع کرے گا۔ اور یاد رکھیں دنیا کے اندر ہے ہر انسان کا دماغ 4-5% کھلا ہوتا ہے، 95% انسان کا دماغ ڈیڈ ہے، بالکل بند ہے۔ لیکن جب آخرت میں انسان پہنچے گا اللہ 100% سیلز دماغ کے سارے کھول دے گا۔ اب 100% سیلز کھلے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ فرما رہا ہے اپنے بندی اور بندے سے مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو وہ بندہ جو جوہینہ ہے وہ مانگنا شروع کرے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے تھک جائے گا۔ آج ہم سے کہا جائے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم کتنا مانگیں کتنا مانگیں گے؟ جتنی ہماری سوچ اور جتنا ہمارا دماغ کام کرے گا اس وقت تک ہم مانگتے رہیں گے۔ قیامت میں یہ دماغ 95% اور آگے بڑھ جائے گا۔ اس وقت اللہ کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب انسان مانگے گا تو سوچے کتنا مانگے گا۔ جب مانگ چکے گا کہے گا اللہ بس میں نے مانگ لیا۔ اللہ کہے گا تو نے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا، تو نے اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان کا کیا مانگے گا؟ اللہ فرمائے گا جو مانگا وہ اور اس کا 10 گنا اور ہم نے تجھے دیا۔ یہ اس شخص کو ملے گا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جس کی جنت ہم کہہ سکتے ہیں سب سے چھوٹی جنت ہوگی، سب سے چھوٹی جنت ہوگی۔ تو جو انسان اپنے ایمان پر محنت کرے، جو بہن اپنے ایمان پر محنت کرے اور اس کا ایمان لوہالات ہو، مضبوط ہو، تمام کفر سے، باطل سے، ارتداد سے، بدعات سے ٹکر لینے والا ہو، ہر قسم کی رسومات سے ٹکر لینے والا ہو، ہر قسم کی واہیات سے ٹکر لینے والا ہو، اس کے ایمان پر کبھی بھی جنبش نہ آتی ہو اور اس کے ایمان پر کبھی بال نہ آتا ہو، کیسے ہی حالات آئیں، کیسی پریشانیاں آئیں، کیسی مشکلات آئیں اور کیسے ہی اس پر کیسا ہی دور گزر رہا ہو، ان تمام چیزوں سے گزرتی تو چلی جاتی ہے وہ اللہ کی بندی، لیکن اس کے ایمان پر کبھی بھی کسی طرح کا کوئی بال نہیں آتا، کوئی جنبش نہیں آتی۔ یہ حقیقت میں ایمان والی بندی ہے، اور اس ایمان والی بندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا، کیا دے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے محترم خواتین اپنے ایمان کو بچانے کی اور اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں بہت سے گنڈے پھر رہے ہیں اور ہماری کتنی بہنوں کے ایمان پر انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا ہے، ایمان پر شتو مارا، ان کے ایمان کو سلب کیا ہے، شیطان ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا یہ آپ کا جہاد ہے، اپنی عزت کو بچانا آپ کا جہاد ہے۔ اگر ایک طرف دشمنان اسلام
ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی محنت اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی بہنوں کو ایمان کے بچانے کی کوشش کریں، گھر گھر جا کر کے اور اپنے گھر میں بھی، پڑوس کے گھر میں بھی ایسی ایمان کی فضا اور ایسی ایمان کی اہمیت اور فضیلت ان کے سامنے بیان کرو کہ وہ اس بات پر جم جائیں کہ ہمیں ہر حال سے گزر جانا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا، دشمنوں کے دانت کھٹے ہو جائیں، ان کے جو ناپاک ارادے اور عزائم ہیں خاک میں ملتے چلے جائیں۔ آپ ایسی محنت کرو، اپنی بچیوں پر بھی، پڑوس کی بچیوں پر بھی، اپنے رشتہ داروں کی جو بچیاں ہیں ان پر بھی اپنے گھروں کے اندر ایمانی ماحول بناؤ، اپنے گھروں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ماحول بناؤ۔ جب یہ سنت والا ماحول، ایمانی ماحول، دینی ماحول بنے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی عظمت دل کے اندر پیدا کرے گا اور پھر ہر کفر سے ٹکرانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ایمان کی نعمت چھن گئی آپ سے، ساری نعمتیں ملیں جیسے میں نے شروع میں کہا، تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا گھاٹا، بہت بڑا نقصان اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس لیے دنیا والے آپ کو بہاریں دکھا رہے ہیں، رونقیں دکھا رہے ہیں، زینت کا سامان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، لیکن آپ کے سامنے جنت ہو، آپ کے سامنے زندگی ہو حضرت فاطمہ کی، آپ کے سامنے زندگی ہو حضرت خدیجہ کی، آپ کے سامنے زندگی ہو حضرت عائشہ کی، آپ کے سامنے زندگی ہو حضرت سمیہ کی، آپ کے سامنے زندگی ہو حضرت زینب و رقیہ کی، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہو۔ آپ کا آئیڈیل میری ماں بہنوں آج کی چھڑکنے والی عورتیں نہیں ہیں، آپ کا آئیڈیل جو پردے پر آ کر کے ناچنے والی نہیں ہیں، آپ کا آئیڈیل گانے والی عورتیں نہیں ہیں، آپ کا آئیڈیل وہ برہنہ عورتیں نہیں ہیں جن کے تن پر لباس نہیں ہوتا، وہ آئیڈیل نہیں۔ آپ کا آئیڈیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے آئیڈیل ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا آئیڈیل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا آئیڈیل ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا نمونہ بناؤ۔ اگر حیا آپ کے اندر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حیا ہو، حضرت فاطمہ والی حیا ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، بیٹی آج پہلی کا چاند تھا، تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، نہیں ابا میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹی کیوں؟ پہلی کا چاند تھا، سوال ملتا، دیکھا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، ابا جی پہلی کا چاند مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، جب مردوں کی نگاہ چاند پہ جا کے ٹکرائے گی اور میں بھی چاند کو دیکھوں گی تو میری نگاہ مردوں کی نگاہ سے مل سکتی ہے، ٹکرا سکتی ہے چاند پر، میں اس کو بھی حیا اور غیرت کے خلاف سمجھتی ہوں کہ جہاں پر مردوں کی نگاہ پڑ رہی ہو میری نگاہ وہاں پر پڑے۔ اللہ اکبر، کیا حیا ہے، کیا غیرت ہے، اور کیسی ان کے اندر اللہ کی شان کی۔ آج ہماری مائیں بہنیں ذرا اپنی حیا کا جائزہ لیں، اپنی عفت و پاک دامنی کا جائزہ لیں، اپنی شرم کا جائزہ لیں کہ آنکھوں میں حیا کا پانی موجود ہے یا مٹ گیا؟ آنکھوں میں وہ حیا موجود ہے کہ نہیں؟ جس حیا کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، آپ نے فرمایا تھا الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ جس حیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جس حیا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کیے جانے کا حق ادا کر دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر یہ حیا لیے ہوئے ہیں، اس حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ ہمارے اندر بھی ایسی حیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سے گزرے گی تو آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ کیا آیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی؟ تو اس لیے
یہ آپ کے لیے نمونہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نمونہ ہے. حضرت خدیجہ نمونہ ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لٹا دیا, سارا کھپا دیا اپنا. کروڑ پتی عورت ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارا مال اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آپ کے قدموں میں ڈال دیا. اور جب انتقال ہو رہا ہے اس وقت خود فاقے سے ہیں جبرائیل امین حضرت خدیجہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام لے کر کے آتے ہیں اللہ کا کہ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اس کے لیے ایک ہی موتی کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جنت کی. دنیا سے جا رہی ہیں, جنت کی بشارت لے کر کے جا رہی ہیں, اللہ کا سلام لے کر کے جا رہی ہیں. دنیا کی چند روزہ زندگی مشقتوں میں تکلیفوں میں گزار لی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ زندگی کو اپنے لیے بنا لیا ہے. میری ماں بہنوں, یہ دنیا کی زندگی کئی دن کی ہے, یہاں کی راحت کئی دن کی ہے, یہاں کی آسانیاں اور یہاں کی زینتیں کئی دن کی ہیں. کیا وہ حدیث آپ کو یاد نہیں رہتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک انسان کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ عیش و عشرت, ہمیشہ آرام اور سہولت اور ہر قسم کی آسائش کا وقت گزارا ہوگا. کبھی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مشکل اس کے سامنے آئی ہی نہیں, راحت میں رہا ہمیشہ. اللہ کے سامنے لایا جائے گا, بے دین ہوگا, بیمان ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ دے کر کے میرے پاس لاؤ. فرشتے لے جائیں گے, جہنم میں ایک غوطہ دیں گے, اللہ کے پاس لے کر آئیں گے. اللہ پوچھے گا بندے بتا دنیا میں کتنے عیش کیے, کتنی آرام اٹھائی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کبھی آرام دیکھی نہیں, میں نے عیش دیکھا ہی نہیں, میں تو ہمیشہ تکلیف میں رہا, ہمیشہ مصیبت میں رہا. جہنم کے ایک غوطے میں ساری دنیا کی راحتیں ختم, تمام آسائشیں بھول گئے. ادھر پھر ایک اس بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں دیندار تو تھا لیکن کبھی اسے راحت, سکون نہیں, چین نہیں, آرام و آسائش کا سامان نہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں, دنیا کے اسباب اس کے پاس تھے ہی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. دنیا اسے کنگال مفلس سمجھتی تھی, لیکن اللہ کی نگاہ میں عظیم تھا. اللہ اس سے پوچھے گا, اس کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا جاؤ جنت میں ایک غوطہ دے کر میرے پاس لے آؤ. فرشتے لے کر کے جائیں گے, جنت میں ایک غوطہ دے کے پھر اللہ کے پاس لے کے آئیں گے. اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا تو صحیح دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں, کتنی مشقتیں اٹھائیں, کیا کیا تجھے تکلیفیں ہوئی؟ وہ کہے گا اللہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے, مصیبتیں کیا چیز ہوتی ہیں, مشکلات کیا ہوتی ہیں, میں تو نہیں جانتا. میں تو ہمیشہ آرام میں رہا, آسائش میں رہا, راحت میں رہا, مجھے کوئی پریشانی نہیں. تو میری ماں بہنوں سوچو, اگر کوئی بہن مرتد ہو رہی ہے, ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے قید کے لیے 30-40 سال کے لیے, اس کے بعد کچھ زندگی آنے والی ہے, ہمیشہ کی زندگی. ایک غوطے میں یہ ساری رنگرلیاں اور ساری عیاشیاں, ساری خرمستیاں, ساری بدماشیاں, ساری راحتیں اور ساری زینتیں اور ساری رونقیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. پھر ہمیشہ اللہ کی پکڑ, اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں جو آئیں گی تو تب پتہ چلے گا ہم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا, کتنے نقصان کا سودا کیا. تو اگر کوئی اللہ کی بندی ایسی ہے, ہماری کوئی بہن ایسی ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں, ایک وقت کھاتی ہے دوسرے وقت اسے نہیں ملتا ہے, پیمنٹ لگے ہوئے کپڑے پہنتی ہے, اس کے پاس گھر بھی سر چھپانے کے لیے نہیں ہے, کرائے پر جو رہتی ہے, لیکن ایمان اس کے پاس ہے, اسلام اس کے پاس ہے, قرآن کی محبت اس کے پاس ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کا زیور بنی ہوئی ہیں. یاد رکھیں کہ دنیا کی مصیبتیں چند روزہ ختم ہونے والی ہیں, پھر وہ آسائش,
پھر وہ راحتیں اور پھر وہ جنت کے اندر نعمتیں اللہ دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی. یہاں کے زیور نہیں ملے اسے، لیکن جنت میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو جب سے پیدا ہوا ہے قیامت تک زیور بناتا رہے گا. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی بندیوں کو کہے گا پہنو زیور. دنیا میں تم نے اپنے شوق پورے نہیں کیے تھے، دنیا میں زیور نہیں پہنے تھے، تمہارے شوہر کے پاس میں، باپ کے پاس میں، بھائی کے پاس میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ تمہیں زیور پہنایا جاتا. تم نے اپنے ارمانوں کا خون کیا ہے اور تمام ارمان اور جذبات کا خون پی لیا تھا. آج آؤ اپنے ارمان پورے کرو. کتنے زیور پہنو گی؟ روزانہ نئے زیور پہنو. لاج لو اپنے آپ کو زیوروں سے. کپڑے تم نے دنیا میں سوتی پہنے تھے، معمولی پہنے تھے، پیبند لگے ہوئے پہنے تھے. آج آؤ کپڑے پہنو کہ جنت میں جب خواتین پہنچیں گی 70 سوٹ ایک وقت میں پہنے جائیں گے. 70 سوٹ پہنے جائیں گے، لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ نور کے بنے ہوئے ہوں گے، وزن نہیں ہوگا. 70 سوٹ 70 رنگ کے پہنے جائیں گے. وہاں اپنے حوصلے پورے کر لینا، وہاں اپنی تمنائیں پوری کر لینا، وہاں اپنے جذبات پورے کر لینا، وہاں پر اپنے شوق پورے کر لینا. جنت میں دنیا جو ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا ایمان والے مرد عورت کے لیے قید خانہ ہے، جنت کافر کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے دنیا جنت نہیں ہے. تو یہ تو قید خانہ ہے. جیسے قید خانے میں تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلیں، نہ اپنے من کا کھانا، نہ اپنے من کا پینا، نہ اپنے من کا رہنا، نہ اپنے من کا لباس، ساتھ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں قید خانے میں. اسی طریقے سے دنیا ہمارے لیے ہے کہ ہمیں من کا کھانا نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. من چاہا کپڑا نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. من پسند زیور نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. من پسند رہنے کو نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. یہ دنیا تو میرے لیے گزرگاہ ہے، گزر کے میں چلی جاؤں گی. ہاں، قبر میں پہنچنے کے بعد میری جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے. قبر میں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے سلام آنے والے ہیں. قبر میں پہنچنے کے بعد میرے لیے راحت کی راحتیں ہیں. مجھے کہا جائے گا نم تمام العروس، سو جا جیسے کہ کوئی دلہن سوتی ہے، سو جا، اب تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے، کوئی جگانے والا نہیں ہے. اس لیے میری ماں بہنوں، دنیا کی بہاروں کی وجہ سے، دنیا کی رونقوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو اپنے ایمان کا آپ سودا کر لو، ایمان کا سودا کر لو. تھوڑی دیر بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے ذرا آنکھیں بند کیا کرو، غور کیا کرو، غور کیا کرو. ایک دن وہ آنے والا ہے کہ میرے زیور اتارے جا رہے ہوں گے، میرا کفن، میرے تن پر جو قیمتی لباس ہے یہ اتارا جا رہا ہوگا. ایک دن وہ آنے والا ہے جو میرے ناک کی لوم بھی نکال لی جائے گی، ایک ایک تن کا کپڑا اتار دیا جائے گا، دوسروں کے حوالے میں ہو جاؤں گی، مجھے غسل دیا جائے گا، سیدھا کپڑا میرے تن پر ڈالا جائے گا، پھر قبر میں مجھے رکھا جائے گا. یہاں پر تو میرے شوہر نے، بھائی نے، باپ نے، بیٹے نے موٹے موٹے گدوں پہ مجھے سلایا ہے، بہترین قسم کے مکان میں سلایا ہے. کبھی میرے کپڑوں پر دھبا نہیں آیا ہے. روزانہ میں نے سوٹ بدلا ہے. یاد کرو اس وقت کو بھی کہ قبر میں جانے سے پہلے ایک سوٹ پہنایا جائے گا. وہ آخری سوٹ ہوگا آپ کا جس کو پہن کر کے آپ قبر میں جاؤ گی، وہی سوٹ ہوگا اب قبر میں آپ پہنچی ہو. وہ قبر جو روزانہ آواز لگا رہی ہے، روزانہ آواز آ رہی ہے قبر سے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الدودہ، انا بیت الوحشہ، کہ دیکھو میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تینوں کا گھر ہوں اور میں وحشت کا گھر ہوں. ذرا سنبھل کے آنا، اعمال بنا کے آنا. قبر اعمال کا صندوق ہے، صندوق اعمال کا صندوق ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ کو جب دفن کیا گیا قبر میں، غالباً حضرت ابو ہریرہ یا حضرت بلال کسی کی زبان سے نکلا، او قبر تجھے پتہ نہیں ہے آج تجھے کس کو اپنی گود میں لیا ہے، کس کو اپنی گود میں لیا ہے. قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، میں عمل کا صندوق ہوں. یہاں حسب نسب نہیں چلتا، حسب نسب نہیں چلتا. نبی کی بیٹی ہونا، نبی کی پھوپھی ہونا یا اسی طریقے سے نبی کی بیٹی ہونا، یہ کام نہیں چلتا. عمل کا صندوق ہے. من بطا به عمله لم يسبق به نسبه، جس کا عمل اس سے پیچھے کر رہے اس کا اعلیٰ نسب ہونا اسے آگے نہیں کر سکتا. تو قبر کی تنہائی کو بھی یاد کیا کرو، اس دن کو بھی یاد کیا کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھا گیا، دفن کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دی، یا فاطمہ، یا فاطمہ.
کوئی جواب نہیں، یا فاطمہ کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں ایک آواز دیتا تھا تو بھاگ کر چلی آتی تھی، آج میری صدا یہ صدا بسیرا کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں میری آواز پر لبیک نہیں کہتی؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں کون کب تک کسی سے محبت کرتا ہے، مرنے کے بعد ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر رو کے حضرت علی کہنے لگے انہی ہاتھوں سے میں نے محمد رسول اللہ کو دفن کیا تھا، آج فاطمہ کو بھی میں نے انہی ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ میری ماں بہنوں وہ دن یاد کیا کرو، وہ دن آنے والا ہے۔ آج اپنے چہرے کو آپ میک اپ کر سکتی ہو، بنا سکتی ہو، سنبھال سکتی ہو، آنکھوں میں سرما لگا لو، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا لو اور زیورات پہن لو، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ سب سے پہلے یہ آنکھیں ہی ہوں گی جن کو کیڑے کھائیں گے، یہ ہونٹ جو سجائے گئے ہیں ان ہونٹوں پر کیڑے چل رہے ہوں گے، یہ بدن جس کو بنانے کی آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ اپنے شرابے کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، یہی سارا ہوگا کہ جوڑ الگ ہوں گے، سر الگ ہوگا، تھن الگ ہوگا، وجود الگ ہوگا، پیٹ پھٹے گا اور جسم کے ایک ایک عضو کو الگ کر دیا جائے گا، یہ بال سب سے جدا ہو جائیں گے، یہ دانت جو خوبصورت ہیں باہر نکل آئیں گے، زبان بھی سن چکی ہوگی، دماغ بھی پک چکا ہوگا۔ یہ دن بھی یاد کیا کرو، یہ دن آئے گا، یہ ہوگا، ہو کر کے رہے گا۔ مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کھڑا ہے۔ اس کو یاد کیا کرو، یاد کیا کرو۔ یہ جو دنیا کے اندر آپ کو رونقیں دکھ رہی یہ سب پھیکی پڑ جائیں گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حاصل اللذات، مزوں کو توڑ دینے والی، کرکرا کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو میری ماں بہنوں اپنی زندگی کو بنانے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو آخرت کے لیے۔ یہ دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، کسی کی عیش کے ساتھ گزرتی ہے، کسی کی فقر و فاقے کے ساتھ گزرتی ہے، ہر ایک کی گزر جاتی ہے اور موت آ کر کے سب کو برابر کر دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے یہ خاتون کیا ہے، کسی امیر کی بیٹی تھی، یہ خاتون کسی بادشاہ کی بیوی تھی، لہذا اس کے لیے الگ سے قبرستان میں جگہ رکھی جائے گی، بڑی سی قبر بنائی جائے گی۔ نہیں، قبر میں جانے کے بعد ایسا بہت ہوتا ہے، ایک طرف فقیر بھی سوئی ہوئی ہے، دوسری طرف شہزادی سوئی ہوئی ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں قبر میں پہنچنے کے بعد میں۔ اسی لیے اس دنیا میں رہ کر کے اس قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس کو فراموش نہ کرو، اس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان بچ گیا آپ کا تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہے، اور ایمان پر اگر ڈاکے پڑ گئے یاد رکھیں پھر مرتے ہی وہ عذاب، وہ پکڑ شروع ہوگی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کو آپ سوچ نہیں سکتی۔ یہاں پر تو یہاں زندگی جیسی گزرے گزار لو اللہ کو یاد کر کے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ دیکھو باحیا عورت وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ میں سے کوئی نہ بولا۔ حضرت علی دوڑے ہوئے آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور جو کسی مرد کو نہ دیکھے، جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ حضرت علی نے جواب آپ نے بتایا، اللہ کے نبی فاطمہ نے جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، میرا جگر گوشہ ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا ہے، اللہ کرے آپ کے اندر بھی ایسی حیا پیدا ہو جائے، آپ کے اندر بھی ایسی غیرت پیدا ہو جائے کہ مجھے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا اور اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے کوئی غیر مرد میرے اوپر نظر نہ ڈال سکے۔ آپ اپنے اعتبار سے بھی اور اپنی بچوں کے سے تیار کرو، بچوں کے
اندر بھی ایسی حیا پیدا کرو. کتنی ظلم کی بات ہے, کتنی بے غیرتی کی بات ہے. آپ صبح کو اپنی بچی کو تیار کرتی ہو, اسکرٹ پہنا کر کے, سر کھلا ہوا ہے, چہرہ کھلا ہوا ہے, اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں, کہاں جا رہی ہے؟ کالج میں جا رہی ہے, اسکول میں جا رہی ہے. اللہ کے لیے کچھ تو سوچو. آپ بھیڑیوں کے حوالے کر رہی ہو بکری کو, بکری کو بھیڑیوں کے حوالے کیا جائے, کبوتر کو حوالے کر دیا جائے بلی کے کہ بلی ان کی رکھوالی کرے. بلی کا کام ہے کبوتر کو پھاڑنا, بھیڑیے کا کام ہے بکری کو پھاڑنا. آپ بھیڑیوں سے توقع لگائے ہوئی ہیں کہ یہ حفاظت کریں گے, بھیڑیے حفاظت کریں گے. آپ بلی سے توقع لگائی ہوئی ہیں کہ کبوتر کی حفاظت ہوگی, کیسے ممکن؟ آپ ذرا سوچو, عقل سے کام لو. 1 کلو گوشت آپ پلیٹ میں رکھ کر کے دکان سے باہر لے نہیں آتی. جو گوشت جانور کا ہوتا ہے, چیل کور نہیں اچکنا لیں. جو جوان بچی ہے آپ کی, جب بے پردہ نکلے گی تو چیل کوروں کی طرح جوان جو آواز بدماش پھر رہے ہیں, ان کی نظریں بھی اس کو کھا رہی ہیں, ان کی نظریں بھی پڑ رہی ہیں. یہ آواز نہیں جانتے عزت کیا ہوتی ہے, حیا کیا ہوتی ہے, غیرت کیا ہوتی ہے. ان کا کام ہے دوسروں کی عزت کو تار کرنا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنی بچیوں کی خود حفاظت کرو, ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرو, بچاؤ ان کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہن پردے کے ساتھ ایک ایئرپورٹ پر پہنچی لندن کے, اور وہ پوری مقام میں ڈھکی ہوئی ہے. تو وہاں کی جو آواز قسم کی عورتیں وہ سب اس کو چڑھانے لگی اور کہیں کیا تم نے دلیانوسی اختیار کر رکھی ہے, اس فیشن کے دور میں بھی تم نے اپنے آپ کو پورا ڈھک رکھا ہے. آزاد رہو اور اپنے آپ کو کھلی فضا میں رکھو, کیوں گھٹن اپنے آپ میں پیدا کر رہی ہے. وہ سنتی رہی, خاتون سنتی رہی. جب بہت کہا تو اس نے اپنے پرس میں سے چاکلیٹ نکالی, چاکلیٹ کو کھولا اور چپل سے اسے روندا, چپل رکھی اور اس کے بعد اٹھایا اور اس سے کیسے کھا لو. جو اسے تان کر رہی تھی, کیسے کھاؤ, یہ کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ اس کو تو آپ نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا ہے, زمین پہ گر گئی ہے, گندی ہو کے نہیں کھائی جا سکتی. اس نے دوسری چاکلیٹ نکالی, کہا اسے لیجیے, اسے کھائیے. وہ کھانے لگی. کہا آپ نے پہلی کو کیوں نہیں کھایا؟ کہ پہلی آپ نے زمین پہ گرا دی, اس لیے نہیں کھایا. ریپر آپ نے اس کا پھاڑ دیا تھا. کہا یہی حال ہے باپردہ اور بے پردہ عورت کا. جو عورت باپردہ ہے وہ ریپر میں ہے, محفوظ ہے, اس پر کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے. اور جو عورت باہر گھوم رہی ہے, بے پردہ گھوم رہی ہے, وہ ایسی ہے جیسے اوپر سے ریپر چاکلیٹ کے نکال دیا گیا ہے, پھاڑ دیا گیا ہے. اب اسے ظاہر ہے کہ عام طور سے پسند نہیں کیا جاتا, یا پھر کوئی اس کو لاکھ سے رونگ دیتا ہے, جیسے چاکلیٹ کو رونگا جاتا ہے, ٹھوکر مارتا ہے, ایسے اس عورت کو بھی جو سڑکوں پر بے حیا گھوم رہی ہے, کوئی بھی ٹھوکر مارے گا, کوئی بھی اسے کیا ہے اپنی نظروں کا شکار بنا لے گا اور اس کی عزت و ناموس کو لوٹ لے گا. تو اسی لیے پردہ آپ کی عزت ہے, پردہ آپ کی عظمت ہے, پردہ آپ کا وقار ہے, پردہ آپ کا حسن ہے. پردے میں حسن ہے, بے پردگی کے اندر حسن نہیں, بے غیرتی ہے. بے پردگی کے اندر در حقیقت میں آپ کے وقار کو مجروح کرنا ہے, آپ کی عزت کو لوٹنا ہے. اس لیے اپنی عزت کی آپ خود حفاظت کرو. مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک جماعت آئی لکھنؤ کے اندر, ایک جماعت آئی بیرون ملک کی, اور کالونی میں رکھا گیا جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہائی فائی کالونی تھی, اس میں جماعت کو رکھا گیا. تو جو کالونی کی مشہورات تھی ان سے کہا گیا بھائی جرمنی کی جماعت آئی ہے, آپ بھی آؤ. اب وہ جو مشہورات تھی کالونی کے رہنے والی, تو ظاہر ہے ان کی شان الگ ہوتی, وہ سب کی سب بند خبر کر کے اور میک اپ کر کے نہیں, بلکہ یوں کہا جائے پینٹ کر کے, پینٹ کیا انہوں نے پورا, اور بہت بڑا سوار کر کے اچھے لباس پہن کر کے پہنچی مجلس کی, بیٹھی جا کر کے. اب جب خاتون اس نے بیان شروع کیا, بیان کرتے کرتے ایک موڑ پر آئی اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو جس کو ہم نے تھوک دیا ہے اس کو آپ چاٹ رہی ہیں, جس کو ہم نے تھوک دیا ہے اس کو آپ چاٹ رہی ہو. یہ بے پردگی ہم تھوک کر کے آئے ہیں, اب پردے میں آئے ہیں, تم اس بے پردگی کو چاٹ رہی. اور پھر اس نے عجیب مثال دی
کہا دیکھو ہمارے یہاں ہر گھر کے اندر کتا پالا جاتا ہے، اور جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو اب اس کو اچھا گوشت کھلاؤ نہیں کھاتا، جو سڑا ہوا گوشت ہے اس کو وہ کھاتا ہے، سڑے ہوئے گوشت کو پسند کرتا ہے، اچھے گوشت کو پسند نہیں کرتا، اور جو کتا صحیح ہوتا ہے وہ اچھے گوشت کو کھاتا ہے۔ کہا یہی حال تمہارا ہے، اسلام تمہیں اللہ نے دیا، ایمان تمہیں اللہ نے دیا، دین تمہیں اللہ نے دیا، شریعت اللہ نے تمہیں عطا کی، قرآن تمہیں اللہ نے دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ نے تمہیں دی، تمہیں اللہ نے اچھا زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے، اس کو تم نے کیا کیا؟ پھینک دیا، الگ کر دیا۔ اور یہ جو غیروں کے طریقے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہنود کے، اور اسی طریقے سے نامعلوم کسی سے، اس کو کلچر کہا جا رہا ہے، اس کو تہذیب کہا جا رہا ہے، اس کو ثقافت کہا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ترقی کا سینہ ہے، یہ سب کا سب سڑا ہوا گوشت ہے جس کو تم کھا رہی ہو، جس کو تم پسند کر رہی ہو۔ یہ بے پردگی غیروں کا طریقہ ہے جو تم نے اپنایا ہے۔ اللہ نے خوبصورت تمہیں دین دیا تھا، اللہ نے خوبصورت شریعت تمہیں دی تھی، اللہ نے خوبصورت نبی تمہیں دیا تھا، اس نبی کو تم نے درکنار کر کے اس طریقے کو اپنایا ہے اور اس زندگی کو اپنایا ہے جو لعنت والی زندگی ہے، خدا کی لعنت اس پر زندگی پر ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام نیک انسانوں کی لعنت ہوتی ہے جو بے دینی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے آپ کو پردے میں لانے کی کوشش کرو۔ آج ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت گھر کے اندر اگر سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، رحمت کا فرشتہ اس گھر میں گھس نہیں سکتا۔ سر کے بال گھر میں کھلے ہوئے ہیں، رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا۔ گھر میں بھی سر کے بال ڈھکنے کا حکم ہے۔ جب عورت، جب کوئی خاتون بازار میں برسر عام گھوم رہی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو، نہ سر پر دوپٹہ ہو، نہ چہرے پہ نقاب ہو اس کے، تو پھر کتنی لعنتیں اس کے اوپر آئیں گی، کتنی لعنتیں اللہ کی فرشتوں کی اس کے اوپر آئیں گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، پردے کا اہتمام کرو۔ پردہ آپ کی عزت ہے، شرافت ہے، عظمت ہے، زینت ہے، حسن ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ دنیا والے اگر سے گالی دے رہے ہیں، دنیا والے آپ کو برا بھلا کہیں گے، سن لو، ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال لو کہ نہیں، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، پردے کا اہتمام کرو، اور پھر اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھانے کی کوشش کرو، اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھانے کی کوشش کرو۔ آپ کا تعلق اللہ سے بڑھا ہو، ایسا تعلق آپ کا ہو کہ آپ کو اپنے اللہ سے تعلق پر ناز ہو کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے آپ کہہ دو میں اپنے اللہ سے کہوں گی، میرا اللہ میری ضرورت کو پورا کرے گا، ایسا تعلق ہو۔ اور یاد رکھیں، جب کسی خاتون کا تعلق اللہ سے ایسا ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہے گی، تو اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہونا ہے، پھر اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو پیاس کی ضرورت پڑی، گھر میں پیاس نہیں تھا، اللہ والی ہے، گھر میں پیاس نہیں ہے، شہر میں آئی، ہاتھ اٹھائے مصلی بچھا کہ اللہ مجھے پیاس کی ضرورت ہے اور میرے پاس پیاس نہیں، لانے والا کوئی ہے نہیں، میں باہر جانا نہیں چاہتی۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، ایک چین نے پیاس کہیں سے اٹھایا، وہ اڑی، اور جب رابعہ بصریہ کے صحن میں آئی اور ان کی گود کے سینٹر میں پہنچی تو اس کے پنجوں کی گرفت ڈھیلی پڑی، پیاس چھوٹا اور سیدھا گود میں پہنچا رابعہ بصریہ کی کہ اگر کوئی لانے والا نہیں ہے، لیکن جس پر تم نے توکل اور بھروسہ کیا ہے وہ تو تیری صدا کو سن رہا ہے، وہ پورا کرے گا، ضرورت کو تیری اللہ نے ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ آپ کا اپنے اللہ سے ایسا گہرا تعلق ہو جائے، گہرا تعلق ہو جائے، جب ایسا تعلق ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے شوہر سے بھی نہیں کہلوائے، آپ کی ضرورت اپنے شوہر سے نہیں، باپ سے نہیں، بھائی سے نہیں، بیٹے سے نہیں، کسی سے نہیں، کہ میرا تعلق میرے اللہ سے ہے، میں اللہ سے کہوں گا، باپ کے دل میں اللہ ڈالے گا، شوہر کے دل میں اللہ ڈالے گا، بیٹے کے دل میں اللہ ڈالے گا، بھائی کے دل میں اللہ ڈالے گا۔ میں تو اللہ سے کہنا جانتی ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں جانتی۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بمبئی میں مولانا منیر صاحب ہے، انہوں نے مجھے سنایا تھا کہ ایک باپ مولانا کے پاس آیا اپنی بیٹی کا بچہ لے کر کے اور کہنے لگا مولانا
یہ میری بیٹی نے اپنے احوال لکھے ہیں، تو بیٹی نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو 18 سال کی عمر ہے بچی کی، 18 سال کی عمر میں اس کو 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت۔ مولانا نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کا عمل کیا ہے اس کو 18 سال کی عمر میں 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی؟ غور سے سننا، ہماری بہنیں غور سے سنیں۔ تو باپ نے کہا میری بیٹی کے 3 عمل ہیں خاص۔ کیا 3 عمل ہیں؟ کہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ میری بیٹی اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے۔ یہ کون سا عمل ہوا کہ نہیں، اذان ہونے کا مطلب یہ ہے اگر مثال کے طور پر وہ جھاڑو لگا رہی، اذان ہو گئی، جھاڑو وہیں پہ چھوڑتی ہے کہ پہلے اللہ کا حکم پورا ہوگا، نماز پڑھتی ہے۔ کھانا بنا رہی، اذان ہو گئی، کھانا وہیں پہ چھوڑ دے گی، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ مہمان آئے ہیں، مہمان کو اٹینڈ کیا، بٹھایا، اذان ہو گئی کہ پہلے بعد میں مہمان نوازی ہوگی، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز مقدم ہے، باقی اعمال سارے کے سارے مؤخر ہیں، بعد میں کیا جائیں گے۔ عام طور سے ہماری ماں بہنیں اس میں بہت کوتاہی کرتی ہیں کہ نماز کو مؤخر کرتے کرتے آخر وقت میں پہنچاتی ہیں، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اب جلدی سے اٹھیں گی، وضو کریں گی جلدی جلدی اور چند ٹھونگے مانگ لیں گے۔ یہ نہیں، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو، سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھو، وقت کی رعایت کے ساتھ پڑھو، عصمت کے ساتھ پڑھو، حضوری قلب کے ساتھ پڑھو، خضوع کے ساتھ پڑھو، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھو، پھر یہ نماز انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب ہے۔ تو کہا پہلا کام، پہلا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے، اور دوسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ میری بچی کبھی بھی کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں آتی، کسی حال میں بھی۔ ایسا نہیں کہیں جاتی نہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی جاتی ہے، فنکشن ہوتے ہیں وہاں بھی جاتی ہے، لیکن مجال نہیں کہ چہرے سے اس کے نقاب ہٹ جائے، مجال نہیں اس کے ہاتھوں کو کوئی دیکھ لے، مکمل پردے کے ساتھ رہتی ہے۔ اب گھر میں آنے والے خالہ زاد، مامو زاد، تایا زاد، پھوپھا زاد، چچا زاد، یہ 5 زاد ہیں، ان سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ میری بیٹی ان سے بھی پردہ کرتی ہے، عام طور سے ان سے پردہ نہیں ہے۔ خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، ان سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ شریعت نے کہا یہ غیر محرم ہے، ان سے بھی پردہ ہوگا۔ بیٹی بھی کیا کہتی ہے، یہ میرا بھائی ہے، چچا زاد، یہ بھائی ہے، پھوپھا زاد، بھائی ہے، تایا زاد۔ ارے بھائی ہے تو اس سے نکاح کیوں جائز ہے؟ نکاح جائز ہے، اس کا مطلب اس سے پردہ پردہ کیا جائے گا، عام طور سے پردہ نہیں کیا جاتا، اور پھر وہ واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس سے روح کام ہوتی ہے، جس میں ان سے پردہ نہیں کیا جائے۔ تو کہا میری بیٹی ان سے بھی پردہ کرتی ہے۔ اور کا تیسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ روزانہ تہجد کی نماز کے بعد 1.25 گھنٹہ اللہ سے دعا مانگتی ہے، 1.25 گھنٹہ روزانہ اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ یہاں تو 15 منٹ ہی میں ہاتھ کھا جاتے ہیں، دعا مانگی نہیں آتی، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کیا مانگے اب کیا کہیں۔ لیکن جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، جس کو محبت اللہ سے ہوگی، تو ظاہر ہے وہ تمام گلے شکوے، تمام ضرورتیں، تمام حاجتیں، تمام مشکلات، تمام حالات اپنے اللہ کے سامنے رکھے گی، اپنے اللہ سے دل کھول کر کے ایسے باتیں کرے گی جیسے کسی دوست سے بھی نہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے اللہ کے سامنے 1.25 گھنٹہ روزانہ حاجتیں رکھتی تھی، روزانہ اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ تو 50 مرتبہ اس کو 18 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ آپ بھی گرا باندھ کے جاؤ کہ ہمیں بھی ان 3 باتوں پہ خاص طور سے عمل کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، اور رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ اور لمبی باتیں ہیں، سوتے سوتے انسان تھک جائے، 4 بجے اٹھو اور پھر اٹھ کر کے 2-4 رکعت توحید کو پڑھو، پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو، اللہ سے مانگو، دل کھول کر کے کہو اپنے رب سے۔ کوئی تو ہو تو یاد اللہ کرے حضرت فاطمہ کی کہ لمبی راتوں میں عشاء کے بعد نیت باندھی اور نماز شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دی، الف لام میم سے شروع کر دی، والناس کو جا کے رکوع ہوتا، 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتی، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میرا حوصلہ، میرا جذبہ پورا نہ ہو سکا عبادت کا،
میرا شوق پورا نہ ہو سکا عبادت کا، اللہ نے چھوٹی رات بنائی ہے، میں اپنی عبادت، میں تیری عبادت اور کرنا چاہتی تھی، اپنے دل کے گلے شکوے تیرے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اللہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ان کو رات میں چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا، اس لیے عبادت کا شوق پورا نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی شکوہ ہے رات میں چھوٹا ہونے کا، لیکن اس لیے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، نیند پوری نہیں ہوتی، ذوق بدل گئے، شوق بدل گئے، تمنائیں بدل گئی، جذبے بدل گئے۔ میری ماں بہنوں، اپنے اندر یہ نیکی کے جذبے پیدا کرو، یہ شوق پیدا کرو جو شوق حضرت فاطمہ میں تھا، جو شوق رابعہ بصریہ میں تھا کہ رات کو آتی اپنے شوہر کے پاس کہتی اگر میری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، شوہر کہتا ضرورت نہیں ہے تو مصلے پہ آتی، اور مصلہ ہوتا، رابعہ بصریہ ہوتی، مصلے پہ کھڑی ہوتی، کبھی کہتی آج روح کی رات ہے، کبھی کہتی آج سجدے کی رات ہے، کبھی کہتی آج تلاوت کی رات ہے، کبھی کہتی آج مناجات کی رات ہے، پوری رات کھڑے کھڑے گزار دیتی، اور پھر صبح کو اللہ تعالیٰ سے مانگتی، کبھی آتی مصلے پہ اور کہتی غارت النجوم وہدت العیون، ستارے چھٹک گئے، آنکھیں ساری کی ساری سو گئی، وغلقت الملوک ابوابها، اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن اے اللہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیری بندی تیرے سامنے کھڑی ہے، تیری بندی تیرے سامنے کھڑی ہے، اور پوری رات کی عبادت میں گزار رہی تھی۔ آخر وہ بھی آپ ہی جیسی ایک اللہ کی بندی تھی، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، دو پیر تھے، دو آنکھیں تھی، زبان تھی، دماغ تھا، وجود تھا، ان کا بھی سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس وجود کو، اپنے اس دماغ کو آخرت کو بنانے کے لیے، جنت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ آپ اپنے اس وجود کو استعمال کر کے حدودہ بنانے کے لیے، اپنے جسم کو سجانے کے لیے استعمال کرتی ہو، وہ آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنی تمنا کو بدلو، اپنے جذبوں کو بدلو، اپنے جذبے آخرت والے بناؤ، شوق آخرت والے بناؤ، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق قائم کرو، دین کے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول، دینی فضا قائم کرو، تعلق ایسا ہو جیسے کہ حضرت خولا کا اللہ سے تعلق تھا۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ خولا کا تعلق اللہ سے کیسا تھا کہ ان کے شوہر حضرت سامد نے ان سے زہار کیا، زہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے، میری ماں کی طرح حرام ہے، تو اظہار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سامد نے خولا سے یہ کہا، اس وقت حکم یہ تھا کہ یہ الفاظ کہنے سے 3 طلاق ہو جاتی۔ سامد یہ الفاظ کہے، خولا اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے جہاد کر لیا، میرے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی 3 طلاق کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اور نیا حکم نہیں آیا، 3 طلاق کی ہے۔ حضرت خولا کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بارے میں سوچیے، میرے بارے میں غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا خولا یہی حکم ہے اللہ کا، یہی حکم ہے اللہ کا۔ حضرت خولا اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی، قرآن کہہ رہا ہے قسم اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو نبی سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، تو دیکھا اللہ کے نبی نے سنتے اللہ کو سنائی، اللہ کو سنائی، فنظرت نظرۃ الی السماء، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم ان لی صبیۃ صغار، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی جاؤ، ان کو اپنے پاس رکھوں تو یہ بھوک سے مر جائیں گے، وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا، اے اللہ میں شوہر کے حوالے کر دوں تربیت نہ ہو سکے گی، برباد ہو جائیں گے، اے اللہ میں کیا کروں؟ اور آسمان کو نظر اٹھائی، اللہ سے کہا۔ اب دیکھیے کبھی تعلق اللہ سے تھا، نظر اٹھتی تھی، فیصلے بدل جاتے تھے، کبھی ہم میں تم میں چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بیراہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، نظر اٹھائی، فیصلہ بدلا، اور پھر کیا کہا خولا نے؟ اللہ سے کہا اللہم انزل فی شانی، اے اللہ میرے حق میں قرآن اتار دے نبی کے خلاف، اللہم انزل فی شانی، اللہ میرے حق میں قرآن اتار۔ کیا ناز والے الفاظ ہیں، کیسا یقین ہوگا اللہ کی ذات پر۔ اللہ سے کہ اللہ میری شان میں میرے حق میں اتار، نبی کے حق میں نہیں۔ حضرت خولا رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی پر آثار وحی
ظاہر ہوئے، آپ کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا. حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا خولا چپ کر نبی پر وحی آ رہی ہے. حضرت خولا کا رونا اور بڑھ گیا. کہیں اللہ نے میرے خلاف وحی اتار دی، نبی کے حق میں اتار دی تو میرا کیا بنے گا. اور وہ اتنا روئی. حضرت عائشہ کہتی ہے خولا کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. وہی کے آثار ختم ہوئے، آپ نے پیشانی سے پسینہ پوچھا اور فرمایا ابشری یا خولا، ابشری یا خولا، خولا مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں قرآن اتارا، میرے خلاف قرآن اتارا. اب 3 طلاق کا حکم ختم ہوتا ہے. اگر کوئی زہار کر دے، ایک غلام آزاد کر دے، یا 30 یا 60 روزے رکھ دے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے، اس کی بیوی بنی رہے گی. دیکھو اللہ سے تعلق تھا تو قرآن کروا لیا اپنے لیے، تو میری ماں بہنوں اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ آپ پر جب بھی کوئی حال آئے، کوئی پریشانی آئے تو آپ اس حال کا مقابلہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے حال کو ٹلوا دو، ختم کرا دو کہ نہیں میرا اللہ سے تعلق ہے. اللہ کہ میں نے نافرمانی نہیں کی ہے تو اللہ بھی میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی رعایت رکھے گا، لحاظ رکھے گا. میری بات کو میرا اللہ سنے گا. اسی طریقے سے اپنی بچیوں کا بھی تعلق اللہ سے قائم کرو. ایسا نہ ہو محبت کی وجہ سے بچی صبح کھڑے میں سو رہی ہے، ماں کہے اے سونے لو، جوان ہے سونے لو، بچی کو نہیں پوری نہیں. یہ بچی کے ساتھ محبت نہیں، یہ بچوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے اگر آپ نے صبح کو اپنے بچوں کو نہیں اٹھایا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کا حکم پورا کرنے والا اپنے بچوں کو اٹھاؤ. بچی کو اٹھاؤ، پیار سے اٹھاؤ، محبت سے اٹھاؤ، اور پھر کبھی ڈانٹ بھی لو، ڈپٹ بھی لو کہ نہیں نماز پڑھنا ہے تمہیں، تلاوت کرنا ہے تمہیں، ذکر کرنا ہے تمہیں، ہر حال میں کام کرنا ہے. اپنی بچیوں کا اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرو. میری ماں بہنوں اب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، جیسی بچی پیدا ہوتی ہے ماں کو فکر ہو جاتی ہے بیٹی ہے چند سالوں کے بعد یہاں سے رخصت ہوگی، لہذا ماں تیاری شروع کر دیتی ہے. یہ دیکھو جیسے پیسے ہوتے ہیں، کبھی ناک کا زیور لائے گی، کبھی پیروں کا زیور لائے گی، کبھی گلے کا زیور لائے گی، کبھی اس کے لیے رنگ لائے گی، کبھی اس کے لیے پاسے کو لے کے آئے گی. دھیرے دھیرے جب تک جوان ہوتی ہے تو ماں سارے زیورات اس کے لیے تیار کر لیتی ہے اور باپ سے کہتی ہے زیورات تو میں نے بنا دیے ہیں، باقی سامان کی تیاری آپ کر لو. آپ نے سارے زیور اپنی بیٹی کو پہنا دیے، کان کا زیور، ہاتھ کا زیور، سر کا زیور، ماتھے کا زیور، پیروں کا زیور، سارے زیور آپ نے پہنا دیے. بچی کو آپ نے رخصت کیا، جہیز بھی دیا، خوب اپنا من چاہا آپ نے جہیز دیا، اور آپ نے اپنے دل میں کہا میں نے بیٹی کے لیے کوئی بھی کسر اٹھانے نہیں رکھی. لیکن میں کہتا ہوں میری ماں بہنوں آپ نے ایک اور زیور دیا کہ نہیں دیا؟ دل کا زیور اس کو دیا کہ نہیں دیا؟ دل کا زیور کیا ہے؟ دل کا زیور اللہ کی محبت ہے، دل کا زیور نبی کی محبت ہے، دل کا زیور شریعت کی محبت ہے، دل کا زیور اللہ کا تعلق ہے، دل کا زیور خدا سے مانگنا ہے. کہ آپ نے اس کو مصلے پر بیٹھنا سکھایا ہے، کہ اس کو مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. اگر آپ نے یہ زیور نہیں دیا، اللہ کا تعلق نہیں دیا، شریعت اور دین، آپ دین کی عظمت آپ نے اس کے دل میں پیوست نہیں کی، تو میں کہوں گا آپ نے اپنی بچی کو زیورات سے ننگا کیا ہے. کوئی زیور نہیں دیا ہے، ہر چند آپ نے کلو سونا دے دیا ہو، لیکن دل کا زیور اگر نہیں دیا آپ نے، یاد رکھنا جب اس بچی کو اپنی سسرال میں تکلیف آئے گی تو یہ آپ کا سر کھائے گی. میری ماں میرے ماں باپ نے مجھے اپنی ظالمت کے حوالے کیا ہے، آپ کو آ کے ستائے گی. اور اگر دل کا زیور دیا، اللہ کا تعلق دیا، شوہر نے ستایا، سسر نے ستایا، ساس نے ستایا، دوسروں نے ستایا، اسی طرح کہے گی رات میں اٹھے گی، وضو کرے گی، 2 رکعت نماز پڑھے گی، اپنے اللہ سے کہے گی اے اللہ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، میری ساس کا دل، سسر کا دل، نندوں کا دل، دیورانوں کا دل اور میرے شوہر کا دل بھی تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. تو چاہے تو عداوت ڈال دے، چاہے تو محبت ڈال دے. میرے اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت، میرے سسر کے دل میں میری محبت، میری ساس کے دل میں میری محبت، میری نند کے دل میں میری محبت ڈال دے، میری محبت ڈال دے، تاکہ یہ سب مجھ سے محبت کرنے لگے اور میرا گھر محبتوں کا گلدستہ بن جائے، خوشیوں کا گلدستہ بن جائے. تو میری ماں بہنوں اپنی بچیوں کو بھی زیور دو، اپنی بچیوں کو سکھاؤ اس بات کو جس گھر میں تم جا رہی ہو میں تمہاری ماں کی، اب میں ماں کم ہوں، ساس جو تمہاری بنے گی وہ تمہاری ماں ہے. ماں جیسی قدر کرنا، جو سسر ہے وہ تمہارا باپ ہے، باپ جیسی اسے عظمت دینا، اس کے سامنے لب نہیں لانا،
زبان نہ کھولنا، جو کہے سن لینا، اپنے اللہ سے کہہ دینا۔ تم اگر ان کی عظمت کرو گی، ایک دن وہ آئے گا، وہ سب کے سب تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ماں سکھائے بیٹی کوئی بات نہیں، کوئی بات تم مجھے بتانا میں سمجھ لوں گی، تیرے سسرال والوں کا تیری سانس کو نہیں، یہ ماں در حقیقت اپنی بیٹی کے گھر کو برباد کرنے والی، تباہ کرنے والی ہے۔ اپنی بچیوں کو آداب سکھاؤ، شعور سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، دین سکھاؤ، بڑوں کی عظمت سکھاؤ، خدمت کا جذبہ سکھاؤ۔ خدمت سے دل جیتے جاتے ہیں۔ جو بچی بھی اپنی سسرال جا کر کے سب کی خدمت کرتی ہے، چند ہی دنوں میں دلوں پر حکومت کرتی ہے، دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ خدمت کا جذبہ سکھاؤ اور دین کی عظمت ان کے قلوب میں راسخ کر دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب یا رب یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی۔